اس پارلیمان پر اور حکومت پر قابض تھا، اس نے یہ جو میڈیا کارنر تھا اس کو بند رکھا. فاشسٹ ایک ملک پہ مسلط تھا جو آج بڑے آزادی صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن کے بھاشن دیتے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کا میڈیا کارنر بھی بند کیا رکھا 4.5 سال. یہ میں آن ریکارڈ بتانا چاہتی ہوں. دوسری بات، میں آپ کے کیمروں کے توسط سے میڈیا کو اور پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج سینٹ کے اندر پیمرا آرڈیننس 2002 کا امینڈمنٹ بل 2023 پیش ہوا. یہ بل 11-12 ماہ کی طویل مشاورتی مدت سے گزرا ہے. اس میں پاکستان کی تمام نمائندہ میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اپنی انپٹ دی ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے تھرو آؤٹ میری معاونت کی، میری رہنمائی کی، اور ایک ایسی قانون سازی جو پاکستان کی ڈیموکریٹک جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو تقویت دیتی ہے. آج سینٹ میں جب یہ بل پیش ہوا تو جو ایوان کے اس طرف بیٹھے ہوئے ممبران تھے، آنریبل ممبرز آف دا سینیٹرز، انہوں نے اس بل کے اوپر بات کرنا چاہی. پہلے تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کی کتنی شقیں ہیں جن میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور وہ امینڈمنٹس کس طرح اس کو ایک ڈکٹیٹر کے قانون سے جو 2002 کا مشرف کا قانون تھا پیمرا آرڈیننس، اس کو کس طرح یہ ایک جمہوری قانون بناتی ہے. اس قانون کے تحت جو ایگزسٹ کرتا ہے 2002 کا، اس میں کوئی انفارمیشن میڈیا نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کا موقف نہ ہو، اور یا وہ شخص جس پہ الزام یا جس کی خبر ہو وہ پروون ایز گلٹی نہ ہو. اور اس کی سیویئر ایکوزیشن کے اوپر بھی مختلف شقیں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امینڈمنٹ ہے اس میں کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر ایک تفصیلی، میں نے پہلے بھی اپنی پریس ٹاک میں بھی اس کی ڈفرینسیشن بتائی ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش رکھی، اور اختیار ایک واحد شخص چیئرمین پیمرا سے لے کر اس کو اتھارٹی اور پھر کاؤنسل آف کمپلین، اور کاؤنسل آف کمپلین کے اندر بھی میڈیا ورکرز، میڈیا جرنلسٹ اور میڈیا ریپرزنٹیٹیوز کو نمائندگی دی گئی ہے. تو بات یہ تھی کہ وہاں یہ، اور امینڈمنٹ ایک اور بھی تھی کہ کانٹینٹ فیڈرل گورنمنٹ چلائے گی تو وہ نیریٹو انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کا نہیں ہوگا. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ کانٹینٹ کوئی ہم اپنا نیریٹو نہیں دیں گے، وہ کانٹینٹ آلریڈی موجود ہے، اس کی صرف سالانہ رپورٹ جو ہے وہ دی جائے گی. تو مجھے یہ لگا، یہ تاثر آیا سینٹ کے اندر جب میں نے پوری بحث کی کہ اس بل کو پڑھا نہیں گیا، اور 15-20 دن یہ رہا پبلک ڈومین میں، اور اس سے پہلے بھی یہ پبلک ڈومین کا بل تھا. یہ ہر وقت مشاورت پبلک ہوتی رہی، میں اس کو شیئر بھی کرتی رہی جن لوگ کے ساتھ مشاورت ہو رہی تھی. تو اب میں نے خود گورنمنٹ نے یہ، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جہاں اس کو پی آر اے نے، تمام نمائندہ جماعت تنظیموں نے، میڈیا کی، پارلیمنٹ نے، نیشنل اسمبلی نے، سب نے یونینمسلی، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی جہاں تمام جماعتیں موجود ہیں انہوں نے یونینمسلی اس کو پاس کیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ آنریبل سینیٹرز کا بھی اس میں رائے آئے، اس میں انپٹ آئے. بل اس میں یہ ایک قانون سازی ایک سنجیدہ عمل ہے، اور اس کو متنازع میں نہیں بنانا چاہتی کیونکہ یہ ایک پورے پروسیس سے 12-13 مہینے بل گزر کر آیا ہے. اس لیے میں نے یہ آج چیئرمین سینٹ کو درخواست کی کہ آپ اس بل کو سینیٹرز کی رائے لینے کے لیے، حالانکہ فل ہاؤس تھا، وہاں رائے آ سکتی تھی، سینس آف دا ہاؤس بھی آ سکتا تھا، لیکن ایک پروسیس کو مکمل کریں تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہ آئے، اور اس کو ایک ڈسکشن کے تھرو اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کو بھیج دے. تو چیئرمین سینٹ نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا ہے. یہ دور وہ دور نہیں ہے جب چلتے پروگرام بند ہوں، جب ملک کے وزیر اعظم کو پریڈیٹر کہا جائے اور چلتے چینلز بند ہو جائیں، صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگیں، ان کی پسلیاں ٹوٹیں، ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹیں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس پورے بل کے پروسیس کو مزید تقویت دینے کے لیے ہم نے اس بل کو آج اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا سینٹ میں بھیجا ہے. الحمدللہ ہماری قیادت، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں، مسلم لیگ نون کی ساری قیادت، اپوزیشن کی فرنٹ روز نے اظہار رائے کے جو گلا گھونٹا گیا 4.5 سال، اس کا ڈبہ لے کر، کنستر لے کر یا بالٹی منہ پہ ڈال کر مقابلہ نہیں کیا، بلکہ سر اٹھا کر بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. اور میں بالکل کوئی ایسی چیز جس کا میں باہر سڑکوں پہ بیٹھ کر احتجاج کرتی رہی، میں اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنا سکتی. اس لیے تمام سینیٹرز کی جو رائے ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جتنی رائے اس میں آئے، لیکن رائے کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے،
وہ قانون سازی کو بہتر بنانے کے لیے ہونی چاہیے، برائے مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ بل ہے جس نے پورا ریسٹرکچرنگ اور ریفارم آف پیمرا جو ایک ریگولیٹر ہے، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ کو ریگولیشن سیلف ریگولیشن کی طرف موو کر رہی ہے، اسی تناظر میں پوری دنیا کے قوانین کو دیکھتے ہوئے پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے اس قانون میں بھی ترمیم کی گئی تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج میں نے چیئرمین سینٹ کو درخواست کی ہے کہ یہ بل میں نے مخالفت نہیں، بل باقی بھی پاس ہو رہے تھے جو پاس ہو سکتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارلیمان کی قانون سازی کا پروسیس جو ہے سینیٹرز کی رائے آنی چاہیے اور وہ اس کے پورے اس کو بھی کمپلیٹ کرے گی، اور اسی اسپرٹ سے میں نے یہ بل جو ہے وہ درخواست کی ہے چیئرمین سینٹ کو کہ وہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں۔ آپ نے تو نیک نیتی سے کیا ہے، لیکن جس طرح سینیٹر عباس صدیقی صاحب نے بتایا کہ 3 مہینے سے تو اجلاس ہی نہیں ہوا کمیٹی کا، تو یہ تو مزید نہیں لٹک جائے گا؟ نہیں جی، اس میں چیئرمین سینٹ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی قائم مقام، میرا خیال ہے انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کے تو جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھاگے ہوئے مفرور ہیں، مل نہیں رہے، لاپتہ بھی ہیں، مجھے نہیں پتا کدھر ہیں، کہیں نمودار ہوتے ہیں کبھی کبھی کہیں آتے ہیں، لیکن یہ بل بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ تو چیئرمین سینٹ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کمیٹی کے ممبرز میں سے، کیونکہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی قائم مقام چیئر اس قانون سازی کے لیے بنا سکتے ہیں۔ مریم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، پی آر اے نے بڑی جدوجہد کی کہ اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے لازم کی کہ کارکنوں کے جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے وہ پیمرا کی ڈومین میں آنا چاہیے، اور جو تنخواہیں ادا نہیں کرتے ہیں ان پر پابندیاں لگنی چاہیے۔ یہ بل جو ہے وہ پچھلے دور میں بھی کوشش کی گئی، لیکن یہ خوش آئند ہے کہ اس دور میں یہ بل منظور ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایک مطالبہ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کا یہ بھی ہے کہ جہاں دیگر تنظیموں کو آپ نے نمائندگی دی ہے اس بل میں، وہ کہ ووٹنگ رائٹ نہیں ہے، تو پی آر اے کو بھی وہ نمائندگی ملنی چاہیے جب یہ بل قائمہ کمیٹی کے پاس جا رہا ہے۔ تو کائنڈلی اس بات، پہلی بات تو بزاد صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ آپ نے پی آر اے نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی میری رہنمائی کی ہے اس بل کو بنانے میں، تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ کسی تنظیم کے نام سے اس کے اندر نمائندگی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ پی بی اے کا نمائندہ ہے تو ایسا نہیں ہے، میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہے، اور اسی طرح جو میڈیا ورکر ہے یا جرنلسٹ ہے وہ کسی پریس کلب یا کسی نمائندہ جماعت سے، ایک آرگنائزیشن سے نہیں ہے، بلکہ وہ میڈیا ورکر اور میڈیا جرنلسٹ ریپریزنٹیٹیو اس قانون کے اندر یہ ورڈ استعمال کیا گیا۔ تو آپ کی نمائندگی وہ جو اتھارٹی کاؤنسل آف کمپلین ہے وہ اس کو جو بھی جس سے بھی متعلق یہ معاملہ ہوگا اس کو بلا سکتے ہیں۔ یہ بل بڑا ورکر کو تحفظ دیتا ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی ٹینیور میں انشاءاللہ یہ بل پاس ہو کے قابل بن جائے؟ دیکھیں، یہ تو میری نیت، میرا مقصد، جو سینسرشپ، جو اختیار چیئرمین کا جو ہم نے بھگتا ہے وہ موجودہ حکومت جو اپوزیشن ہے انہوں نے نہیں بھگتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو چیئرمین پیمرا قانون یہ اجازت دیتا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی تقریر کو بند کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس پروسیس سے گزرے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے اچھی نیت ہے، پیمرا کی ریسٹرکچرنگ اور ریفارم کی نیت ہے، اور انشاءاللہ یہ بل سینٹ سے پاس ہوگا اور قانون بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھو کہ معیشت کیوں بحال نہیں ہوئی یا معیشت کیوں بدحالی کا شکار ہے، کیوں مہنگائی ہوئی، کیوں آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے، کیوں سخت شرائط پر آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا، کیوں وائلیٹ کیا، کیوں سسپینڈ کرایا، تو جواب ملتا ہے میرے پاس اچھی معاشی ٹیم نہیں تھی۔ ان سے پوچھا جائے کہ 190 ملین کا کیا معاملہ ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا، میری کابینہ سے پوچھ لیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ توشہ خانہ کی گھڑی، اس پہ آ گیا جواب کہ جی وہ میرے ایم ایس جو تھے وہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ تو جس دن یہ پہلے دن ڈبہ لے کر، کنستر لے کر، بالٹی لے کر، منہ پہ ڈال کر عدالت میں آیا تھا، اس دن پاکستان کی عوام یہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ